السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلیکٹ پریکشا اسٹڈی چینل پر سواگت ہے، استقبال ہے۔ دوستو، سیٹیٹ اردو پیڈاگوجی کے لیے کلاس بہت مہتوپورن ہے۔ دوستو، یہ کلاس پہلی کلاس ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے گا کہ اردو پیڈاگوجی کا سوالات کہاں سے پوچھے جاتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر اس ویڈیو تک پہنچ گئے ہیں تو یہ آپ کا اردو کا نوٹس ہے۔ اس نمبر پہ آپ کنیکٹ کر کے اردو کا کمپلیٹ نوٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ پہلی کلاس ہے، یعنی سیٹیٹ کے عین سلیبس کے مطابق زبان کی آموزش اور حصولیابی، یہ آپ کا پہلا ٹاپک ہے۔ یہ کلاس پہلا ہے۔ دوستو، ہم گزارش کریں گے تھیوری، یعنی آپ کو بالکل ہم پڑھاتے چلیں گے اور اس کے بعد MCQ بھی لگاتے جائیں گے۔ MCQ بھی لگاتے جائیں گے۔ جب بالکل ٹاپک پورا ہو جائے گا اس کے بعد MCQ بھی لگائیں گے۔ پہلے تھیوری پڑھیں گے۔ اگر آپ ساتھ دیجیے گا تو دوستو ہم کو موٹیویشن ملتا رہے گا۔ آپ کے لیے اس سے بہترین ویڈیو لانے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ دوستو، ویڈیو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ زبان کی آموزش اور حصولیابی، زبان کی آموزش اور حصولیابی۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو تک پہنچ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ کر کے جائیے گا۔ یہیں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارا نوٹس 2019-20 میں ہم بنائے تھے، اسی ٹائم سے یہیں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں جو بھی ایڈ کرنے کی ضرورت پڑی ہم اس کو ایڈ کرتے گئے، لیکن سوالات یہیں سے پوچھا جاتا ہے، گھما پھرا کر کے یہیں سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا تو آپ کا سوالات ایک دم بالکل حل ہو جائے گا۔ دوستو، یعنی زبان کی آموزش اور حصولیابی، اس کو کہتے ہیں بھاشا ادھیگم اور ارجن۔ کیا کہتے ہیں؟ بھاشا ادھیگم اور ارجن کہتے ہیں۔ آپ کا پلے لسٹ بن جائے گا۔ یہ پہلے کلاس ہے، یعنی زبان کی آموزش اور حصولیابی کا آپ کا پلے لسٹ بن جائے گا۔ سیٹیٹ 2024 یعنی جولائی 2024۔ زبان کیا یعنی لینگویج کیا ہے؟ زبان جو بھاشا ہے، زبان انسان یعنی منوشیہ جو بھی ہے، زبان انسان کے خیالات، جو بھی خیالات ہے، جذبات ہے، احساسات ہے، ضرورت کی ترسیل کا ایک کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ایک مادھیم ہے، ایک مادھیم ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان انسان کے جو خیالات ہے، جذبات ہے، احساسات ہے اور ضرورت کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت کی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے، ایک مادھیم ہے۔ زبان سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنے احساسات کی اور جو بھی ضرورت کی چیز آتی ہے اس کو آپ ایک آدمی دوسرے تک کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں۔ اسی کا نام ہے زبان۔ زبان کیا ہے یعنی زبان کیا ہے؟ زبان دوستو دیکھتے ہیں، بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو ہم سمجھانے کی پوری طریقے سے کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ کر کے جائیے گا۔ زبان سماجی تعامل کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ زبان سماجی تعامل کا ایک نتیجہ ہے۔ زبان جو ہے سماج کا، بھاشا جو ہے سماج کا تعاملات یعنی تعاملات، جو بھی بات چیت کریں گے ایک کیا ہے؟ ایک نتیجہ ہے۔ اور سماجی تعاملات کے ذریعے ہی بچہ نقل سے سیکھتا ہے۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ سماج میں جو چیز ہوتا ہے اس کو نقل کر کے، دیکھ کر کے بچے کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں۔ یہی ہے سماجی تعاملات کے ذریعے ہی بچے، جو بھی بچے ہیں، آپ اگر کوئی بچے کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسی لینگویج کو سیکھ لیتے ہیں، اس کو سکھانے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی ہے۔ اگر نیپالی ہیں، نیپال میں پیدا ہوئے ہیں یا ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ہندوستانی زبان کو ایزی سے سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر الگ کنٹری میں جو پیدا ہوا ہے وہاں کی لینگویج بالکل ایزی طریقے سے سیکھ لیتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی دیکھتا ہے اور سنتے سنتے وہ سیکھ جاتا ہے۔ یہی ہے سماجی تعامل کے ذریعے بچے نقل کو سیکھتا ہے۔ زبان کا مطالعہ، زبان کا بھاشا کا اسٹڈی علم لسانیات کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ یعنی زبان کو جو بھی اسٹڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لسانیات، علم کی زبان کہلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم کی زبان جو ہے مطالعہ ہے، زبان کی بھاشا جو ہے وہی علم کی زبان کہلاتے ہیں۔ زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زبان کو 3 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ ہم بار بار اس لیے بولتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ یادداشت رہے، یہ سمجھ میں آئے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اشاروں کی زبان، زبان کیا ہوتے ہیں؟ زبان کی 3 قسمیں ہوتے ہیں۔ نمبر 1
ایک اشاروں کی زبان ہوتے ہیں، نمبر 2 آوازوں کی زبان ہوتے ہیں، نمبر 3 علامتوں کی زبان ہوتے ہیں۔ دوستو اشاروں کی زبان یعنی جو اشارے سے بولے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اشاروں کی زبان کس کو کہتے ہیں؟ جب ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ یا چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات دوسری تک پہنچاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ دوستو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ اشاروں کی زبان کہتے ہیں جب ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ یا چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات دوسری تک پہنچاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ ذو لسانی کثیر لسانی ماحول اشاروں کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے، یعنی اشارے کر کے بچے جب چھوٹے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے ہاتھ پاؤں چلا کر کے آنکھوں سے چہرے کے تاثرات سے آپ سمجھ جاتے ہیں، یہی ہوا آپ کا اشاروں کی زبان ہوا۔ اور آوازوں کی زبان سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے، ایک حاصل ہے۔ بچے کا ارد گرد پیش میں جن لوگوں سے یعنی ارد گرد جو بھی زبان جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں، بچے انہی آوازوں کی نقل کر کے آوازوں کو دہرا کر کے زبان سیکھتا ہے، دھیرے دھیرے اس پر مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی زبان کی بنیادی اصول سے واقفیت رکھتا ہے اور صحیح زبان بولتا ہے۔ دوستو کیا سمجھ میں؟ یعنی آوازوں کی زبان سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے۔ بچے جو بھی ارد گرد میں زبان بولی جاتی ہے، جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں، بچے انہی آوازوں کی نقل کر کے یعنی جو بھی آپ کے سماج میں زبان بولی جاتی ہے انہی کو آپ نقل کر کے دہرا کر کے آپ جو دھیرے دھیرے مہارت حاصل کر لیتے ہیں اسی کو آوازوں کی زبان کہتے ہیں۔ یہ دوستو آپ کو بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ علامتوں کی زبان جب کسی آواز کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل میں اختیار کر لیتی ہے، یعنی علامتوں کی زبان جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تحریر شکل زبان کی مستقل شکل ہے۔ تحریری شکل کیا ہے؟ زبان کی مستقل شکل ہے۔ علامتوں کی زبان جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی کسی خاص چیز سے ظاہر کیا جاتا ہے تو تحریری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تحریری شکل زبان کی مستقل شکل ہے، لیکن جب تک ان علامات کو پورا نہ کیا جائے یہ بے جان ہے۔ اسی طرح تحریری زبان آوازوں کے بغیر ادھوری ہے۔ اس طرح تحریری زبان آوازوں کے بغیر ادھوری ہے۔ کیا ہے؟ آوازوں کے بغیر ادھوری ہے۔ جو علامتوں کی زبان ہے تحریری زبان آوازوں کے بغیر کیا ہے؟ یہ ادھوری ہے۔ بولی اور زبان آپ کیا سمجھے؟ اس میں 3 چیزیں سمجھے۔ ایک ہوتا ہے یعنی آپ کے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ایک اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان اور علاماتوں کی زبان۔ اشاروں کی زبان ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اشاروں کی زبان جو بچے ہاتھ پاؤں چہرے کے تاثرات سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ کیا کہنا چاہتے ہیں، چھوٹے جب بچے رہتے ہیں یہ اشاروں کی زبان ہو گیا۔ اور آوازوں کی زبان جو بول کر کے آپ سماج میں اور اپنے ماحول اور معاشرے میں جو دیکھتے ہیں اس کے ذریعے جو بچہ سیکھتا ہے وہی ہوا آوازوں کی زبان۔ اور علامتوں کی زبان جو خاص مخصوص زبان ہے اس کو اگر تحریری شکل میں اختیار کر لیا جائے اس کو اس علامتوں کی زبان کہتے ہیں، یعنی علامات اس میں بن جاتے ہیں۔ اگر یعنی اس طرح تحریری زبان آوازوں کے بغیر ادھوری ہو جاتی ہے۔ تحریری زبان کیا ہو جاتی ہے؟ آوازوں کے بغیر ادھوری ہو جاتی ہے۔ بولی اور زبان بولی ایک چھوٹے علاقے یا کسی مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ بولی ایک چھوٹے علاقے یعنی کسی گاؤں یا علاقے میں کسی مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے، اسی کوئی تحریری شکل نہیں ہے۔ بولی اور زبان میں فرق ہے دوستو۔ بولی میں فرق یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں جو بھی چھوٹی زبان بولی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں بولی کہتے ہیں، اور زبان اس کو منظم شکل اور ضوابط نہیں ہوئے، اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہے، جبکہ زبان کے متعینہ اصول و ضوابط اس کی ایک معیاری تحریری اور زبانی شکل ہوتی ہے، اس کا بولا جانے والا حلقہ وسیع تر ہوتا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔
دوستو اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی زبان اور بولی، یعنی بولی اور زبان میں فرق یہ ہے کہ بولی آپ چھوٹے علاقے میں کسی مخصوص گروہ میں جو بولی جاتی ہے اسی کو بولی کہتے ہیں۔ بولی کا کوئی تحریری شکل نہیں ہوتا ہے، وہ بولی تک ہی سمت رہ جاتا ہے، اس کے تحریری شکل کوئی نہیں آتا ہے۔ اور زبان جو ہے اس کو اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، اس کی تحریری شکل ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، یعنی بچے کے گھر، مادری زبان جس کو بولتے ہیں، مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ، آس پڑوس کی زبان ہوتی ہے۔ جو آپ آس پڑوس میں دیکھتے ہیں، گاؤں میں دیکھتے ہیں، پڑوس میں دیکھتے ہیں، وہی ہے آپ کا مادری زبان ہے۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ، آس پڑوس کی زبان ہوتی ہے۔ ماہرین زبان ابتدائی سطح پر مادری زبان میں دینے کی حمایت کرتے ہیں، یعنی ماہرین نے کیا کہا جاتا ہے، بچے کو تعلیم ابتدائی سطح میں مادری زبان میں دی جائے، مادری زبان میں بچے کو دی جائے تاکہ بچے کو اچھا سے سمجھ میں آئے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر مادری زبان میں آپ بچے کو تعلیم دیتے ہیں تبھی جا کر کے، کیونکہ NCF 2005 اور RTE یہ سب سارا چیز کہتا ہے، RTE ایکٹ 2009 کیا کہتا ہے، بچے کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے۔ مادری زبان سے فطری نشو و نما کے موقع ملتے ہیں، بچے کو زیادہ ورڈ اور زیادہ الفاظ کو اختیار کرنے کے زیادہ موقع ملتے ہیں مادری زبان میں۔ اگر آپ مادری زبان کو استعمال نہیں کریں گے تو بچے کیا کریں گے، بچے اپنی زبان کو بول نہیں پائیں گے اور آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اسی لیے بچے کو ابتدائی تعلیم جو ہے بچے کو مادری زبان میں دی جانی چاہیے۔ یہ کہتا ہے 1 اپریل 2010 سے نافذ بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق 2009 RTE کے مطابق جہاں تک ہو سکے بچوں کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ سمجھ میں آپ لوگوں کو آ گیا ہوگا۔ یعنی اپریل 2010 نافذ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم، یعنی بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں زبان کی آموزش اور حصول یابی سے متعلق نظریات، یعنی پاولو اور اسکینر جیسے ماہر کردار کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک ہے۔ یعنی پاولو اور اسکینر جو ہے یہ کیا کہا جاتا ہے، جیسے ماہر کردار کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک ہے جو کہ مشق اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جہاں بھی پاولو اور اسکینر آ جائے گا، نقل اور رٹنے سے اگر زبان سیکھی جاتی ہے تو آپ اس کوشچن کو آپ آنسر لگا سکتے ہیں، پاولو اور اسکینر۔ پاولو اور اسکینر کس پر بل دیتا ہے، مشق اور نقل اور رٹنے سے بچے کیا کرتے ہیں، زبان کو سیکھتے ہیں۔ یعنی بچے اپنے ماحول کی زبان کو سنتا ہے اور اسے دہرانے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں اور ان کے نام کے بیچ رشتہ جوڑتا ہے اور نتیجہ میں زبان سیکھ جاتا ہے، اور نتیجے میں زبان کو سیکھ جاتے۔ کون کہتا ہے یہ کہتا ہے پاولو اور اسکینر کیا کہتا ہے، بچے محض یعنی نقل اور رٹنے سے زبان کو سیکھتے ہیں، اور جو گاؤں میں سنتے ہیں، ماحول میں سنتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں اور دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سے بچے اپنے زبان کو سیکھ جاتے ہیں۔ اس کس کا کہنا ہے، یہ پاولو اور اسکینر کا کہنا ہے۔ نام چومسکی کا نظریے کے مطابق بچے میں زبان کی صلاحیت پیدائشی طور پر ہوتی ہے، بچے کی زبان کی صلاحیت پیدائشی طور پر ہوتی ہے، یعنی بچے دنیا میں جب آتے ہیں تو بچے زبان کی چھمتا لے کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے والا ہر بچے اپنے ساتھ دماغ میں ایک خاص عضو لے کر کے آتا ہے، جسے کہا جاتا ہے LED کہا جاتا ہے۔ بچے یعنی فطری طور پر جو بچے پیدائش ہوتے ہیں اسی وقت بچے یعنی زبان کی قوت لے کر کے پیدا ہوتے ہیں، زبان کی طاقت لے کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ زبان سیکھنے کی بنیادی اصول اور اجزاء بچے میں پیدائشی پر ہوتی ہے، یعنی پیدائشی طور پر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے، زبان سیکھنے کی بنیادی اصول اور اجزاء بچے میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد جب بچہ اپنے ماحول میں بولی جانے والی زبان سنتا ہے تو اس کی زبان سیکھنے کی فطری صلاحیت محرک ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے، محرک ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد بچہ کا دماغ میں بولی جانے والی زبان کی پیچیدگی اور ساخت کو سمجھنے لگتا ہے، اور بچہ زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے، بچے زبان کو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ
وقت تک اپنے ماحول میں رہتا ہے، اور اس کے بعد زبان کو اس طریقے سے حرکت کرتا ہے کہ وہ زبان کو پوری طریقے سے سیکھ جاتا ہے۔ وائیگوٹسکی کا کہنا ہے کہ نظریہ یعنی سماجی تعامل، یعنی بچے سماج کے انترکریا کر کے بچے کیا کرتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں۔ تہذیب زبان یعنی وائیگوٹسکی کس پر بل دیا جاتا ہے، بچے یعنی سماجی تعامل، سماج کے اندر رہ کر کے بچے سیکھتے ہیں، یہ وائیگوٹسکی کا کہنا ہے۔ اور تہذیب بھی اسی کا کہنا، اور زبان، یہ تینوں آپشن اگر آئے گا تو وائیگوٹسکی آپ لگا دیجیے گا۔ یعنی زبان کی حصول یابی اور زبان کی آموزش میں فرق۔ زبان کی آموزش یعنی زبان کی حصول یابی، یہ زبان دیکھیے گا، زبان یعنی زبان کی حصول یابی بچے کیسے حاصل کرتے ہیں، اور زبان یعنی بچے کو زبان سیکھنا، آموزش مطلب سیکھنا، حصول یابی مطلب حاصل کرنا۔ یعنی زبان یہ زبان بچے گھریلو ماحول میں غیر رسمی طریقے سے سیکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، زبان کی حصول یابی بچے گھر میں رہتے ہیں، یہاں بغیر رسمی طریقے سے بچے کیا کرتے ہیں، زبان کو سیکھ لیتے ہیں، یعنی اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کیے یہ اپنے گھر میں غیر رسمی طریقے سے کوئی بھی یعنی کتاب نہیں پڑھنی پڑتی ہے، اسکول نہیں جانا پڑتا ہے، بلکہ یہ اپنے طریقے سے گھر میں رہ کر کے زبان کو یعنی حاصل کر لیتے ہیں، زبان کو حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلی زبان کو سیکھنے میں جو ماحول دستیاب ہوتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں ہوتا ہے، یعنی پہلی زبان میں سیکھنے میں جو بھی ماحول دستیاب ہوتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں ہو پاتا ہے۔ اس میں فطری طور پر زبان سیکھی جاتی ہے، کس میں، زبان کی حصول یابی میں بچے فطری طور سے اپنے آپ خود سے زبان کو سیکھ جاتے ہیں، خود سے زبان کو سیکھ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود زبان سیکھ جاتے ہیں۔ زبان کی حصول یابی کے ذریعے بچے اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل ہے۔ زبان کی حصول یابی کے ذریعے بچے اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل ہے۔ بچے یعنی حصول یابی، زبان کی حصول یابی میں بچے کو اپنی پہلی زبان پر بہت زیادہ پکڑ ہوتا ہے اور وہ حاصل کر لیتا ہے، بغیر محنت کے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں زبان کی آموزش، اس میں آموزش مطلب ہوتا ہے سیکھنا، اور حصول یابی مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا۔ یہ زبان بچے رسمی طور پر استاذ کتب کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ کون، زبان کی آموزش، یہ بچے کیا کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، وہاں پر رسمی طریقے سے یعنی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے بعد اس زبان کو سیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زبان کی آموزش۔ یعنی زبان کی حصول یابی اور زبان کی آموزش میں فرق یہ ہے کہ زبان کی حصول یابی بچے بغیر رسم کیے سیکھ جاتے ہیں، یعنی غیر رسمی طریقے سے، لیکن آموزش میں یہ ہوگا کہ بچے مدرسے جا کر کے کتاب پڑھ کر کے زبان کو سیکھتا ہے۔ دوسری زبان سیکھنا ایک چیلنج بھرا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جیسا ماحول بچے کو نہیں ملتا ہے۔ کیسا ماحول، جیسے پہلی لینگویج میں ملتا ہے ویسا ماحول بچے کو دوسری زبان سیکھنے میں نہیں ملتا ہے۔ اس میں باقاعدگی کے ساتھ زبان کے قواعد اور اصول کو سکھایا جاتا ہے، یعنی زبان کو قواعد اور اصول کس میں سکھایا جاتا ہے، قواعد اور گرامر کس میں سکھائی جاتی ہے، زبان کی آموزش میں سکھائی جاتی ہے، لیکن زبان کی حصول یابی میں نہیں سکھائی جاتی ہے۔ زبان کی آموزش لفظ کا استعمال دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، زبان کی آموزش کے لفظ استعمال دوسری لفظ کے سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی زبان کی آموزش لفظ کا استعمال دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ زبان کی آموزش اور حصول یابی میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں۔ آموزش کے اہم نکات، سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں، یعنی نمبر ایک، یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے دوستو، اس پوائنٹ سے آپ کا یہیں سے کوشچن بنتا ہے، یہیں سے آپ کا کوشچن بنتا ہے۔ یعنی آموزش کے اہم نکات، سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں اگر انہیں ان کی رفتار سے سیکھنے دیا جائے اور سیکھنے کے ان کے ہی طریقوں پر عمل کرنے دیا جائے۔ بچے بہت ہی ایزی طریقے سے سیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے طریقے کو اختیار کیا جائے، وہ اپنے طریقے سے اگر سیکھتا ہے تو بہت ایزی طریقے سے وہ سیکھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پوائنٹ میں دیکھتے ہیں، بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح سے سیکھتے ہیں۔ جب وہ حقیقت میں کسی کام کو کرنے سے وابستہ ہوتے ہیں
تو بچے کھیل کے ذریعے فطری طریقے سے بھی سیکھ جاتے ہیں، بہت سی ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، کیا ہے؟ سیکھنا ایک لگاتار پرکریا ہے، ایک لگاتار عمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم سیکھ لیے آپ سارا چیز جان گے، نہیں، بلکہ لگاتار جب سے لے کر یعنی بچپن سے لے کر 55 تک آپ ہمیشہ سیکھتے رہیں گے۔ یہی سیکھنا ایک لگاتار عمل ہے، صرف اسکول ہی میں نہیں ہوتا ہے۔ اسکول کے آموزش کے عمل کو گھر کے کاموں سے اور سرگرمیوں کے ماحول سے جوڑا جانا چاہیے۔ یعنی جو اسکول میں آپ کام کرتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، جو لکھتے ہیں، دینک جیون یعنی روزمرہ کی زندگی سے آپ کو جوڑنا چاہیے، یہ آپ کا سیکھنا ہوا۔ نمبر 4، بچے اپنے علم کو تعمیر خود کرتے ہیں، یعنی بچے اپنے علم کو خود تلاش کرتے ہیں، خود تعمیر کرتے ہیں، محض استاد کی تدریس سے ہی نہیں، بلکہ ٹھوس تجربات، کھیل کود، بین تجربات اور سرگرمیوں کے ذریعے بہتر ڈھنگ سے اور آسانی سے سیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بچے کیا کرتے ہیں، استاد سے ہی سیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ بچے اپنے طریقے سے علم کو تعمیر کرتے ہیں اور خود سیکھتے ہیں۔ کھیل سے سیکھ لیتے ہیں، گانے سے سیکھ لیتے ہیں، ناچ سے سیکھ لیتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو سیکھتے ہیں اور بہت ڈھنگ تک سیکھنے کی آسان طریقے سیکھ جاتے ہیں۔ بچے کا آموزش عمل گزشتہ آموزش اور تصورات کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ یعنی بچے جو سیکھتے ہیں، اگر آپ سیکھ لیے ہیں تو اسی کے بنا پر اب آگے تصورات اور اپنے خیالات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ سیکھنا مربوط اور وحدانی طریقہ ہے، کیا ہے؟ سیکھنا مربوط اور وحدانی طریقہ سے ہی ممکن ہے، وحدانی طریقے سے ہی ممکن ہے۔ علم کو مختلف حصولوں میں تقسیم کرنے، مختلف موضوعات میں بانٹنے سے بہتر ہے کہ بچوں کو مضمون وحدانی طریقہ مل جل کر کے سکھایا جائے۔ یعنی علم کو بانٹنا نہیں ہے، بلکہ بچوں کو ایک جگہ بیٹھا کر کے اس کو بہترین ڈھنگ سے سکھایا جائے۔ پرائمری سطح پر طلباء باہمی روابط یعنی جمع سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ یعنی پراتھمک استر میں بچے کیا کرتے ہیں، اپنے آپس میں میل جل سے، اپنے گفتگو سے بچے بہت بہترین طریقے سے سیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کا پہلا ٹاپک جو سی-ٹیٹ میں بہت ہی یہاں سے آپ کا ایک سوالات یا 2 سوالات ہر سال ہی بنتے ہیں۔ اس ٹاپک کو آپ کو ہم نے سمجھا دیا، زبان کی آموزش اور حصولیابی، یہاں سے آپ کا 1 یا 2 کوشچن ہر سال یہاں سے بنتے ہیں، اس لیے اس ٹاپک کو آپ اگنور نہیں کرنا، اس ٹاپک کو آپ ضرور دھیان سے پڑھیے گا۔ اس کے بعد ہم جب آپ کو اسی کے ریلیٹڈ آپ کو آبجیکٹو بھی لگوائیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر آ گئے ہیں اور دیکھ لیے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کا اسی طریقے سے ہم ایگزام تک مدد کرتے رہیں گے اور آپ کے ایگزام کو نیا پار لگائیں گے۔ اس لیے دوستو، یہی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔